أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر رحمت کے تصدق سے قرآن مجید سمجھنے کے لیے آن لائن عرفان القرآن کورس کی کلاس میں آپ اور میں حاضر ہیں. پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفہیم اور اس تفہیم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم قرآن مجید کی سچی سچی محبت پر استقامت نصیب فرمائے. آج کے سبق کا پہلا حصہ التجوید، جس میں ہم ادغام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ادغام کے لیے اس کی اقسام ہم نے 3 پڑھی تھی: ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین. پہلی 2 اقسام ہم پہلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے تھے. آج کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ادغام متقاربین ہے. ادغام متقاربین کیا ہے، پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں اور پھر 1-2 سوال اس پر دیکھ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے. متقاربین کا مطلب ہوتا ہے 2 قریب قریب سے ادا ہونے والے. تو 2 قریب المخرج حروف ایک کلمہ میں اکٹھے آ جائیں، ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے چونکہ مخرج پڑھے نہیں ہیں، اس وجہ سے ابھی ہمیں صرف حروف پر اکتفا کرنا ہوگا، الفاظ پر اکتفا کرنا ہوگا، جو لکھا ہے اسی کو یاد کرنا ہوگا. اور جلد ہی ہم انشاءاللہ مخارج کی بحث شروع کر دیں گے. مخرج سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے، اور مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. وہ حرف یا آواز جو ہم منہ سے نکالتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مخصوص مقام پر اپنی زبان کا کوئی حصہ لگانا پڑتا ہے. ہم ہر بات منہ کے ہر حصے سے نہیں کرتے. ہماری زبان منہ کے اندرونی مختلف حصوں سے ٹچ ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی آواز نکلتی ہے. تو کسی حرف کا مخرج وہ زبان کا منہ کے کسی اندرونی حصے پر لگ کر باہر نکلنا، اس کو مخرج کہتے ہیں. 2 قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں کہ جن کے ادا کرنے کے لیے منہ میں جگہ قریب قریب ہے، ایسے 2 حروف کہیں اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں شامل کر دیں گے. مثال دیکھیے، ملدوان کا نون اور لام. اب پڑھیے نون میں ان، ان، یہ پڑھ کر دیکھیے. آپ کی زبان کی نوک اوپر کے 2 سامنے والے دانت کی جڑ کے ساتھ لگ رہی ہے. ان، اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے نیچے، ان کے تالو کے ساتھ، ان کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگ رہی ہے. اور جب لام، ال، اب اس میں دیکھیے تو زبان قدر تبدیل ہے. وہ جو سامنے والے دانت ہیں ان سے کچھ حصہ اوپر جا رہی ہے
تو یوں محسوس ہوا کہ نون اور لام یہ دونوں قریب قریب سے ادا ہو رہے ہیں، تو دو قریب المخرج حروف اکٹھے آ گئے، ان میں سے پہلا نون ہے وہ ساکن ہے، دوسرا لام ہے وہ متحرک ہے، تو نون کو لام میں مدغم کر دیا۔ اب نون نہیں پڑھی جائے گی، براہ راست لام کے ساتھ ملائیں گے، ملدن کا، یہ دوسرا نون جو ہے یہ پڑھا جائے گا۔ ادغام متقاربین اور متجانسین کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ دونوں کی دو اقسام ہیں، ایک کو ادغام تام کہتے ہیں اور ایک کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ بڑی سوکھی سی بات ہے، بڑا آسان ہے۔ ادغام تام کسے کہتے ہیں؟ ایسا ادغام جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، ادغام تام کہلاتا ہے۔ جیسے ملدن کا، اب اس میں پہلے نون کی آواز لام میں شامل نہیں ہو رہی۔ آپ اس ایک لطیف فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے نون کی آواز نہیں نکل رہی، میم کو براہ راست اس لام سے ملایا جا رہا ہے، ملدن کا، اور نون جو ہے یہ اس قدر لام میں شامل ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اس سے اور سوکھی بات کر دوں، ہم نے حروف ادغام میں یرملون اس کا مجموعہ پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یمونا، یا میم واو اور نون جب یہ آ جائیں تو ادغام بالغنہ ہوگا، اور جب لام اور را یہ دو آ جائیں تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو جہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے وہ ادغام تام بن جاتا ہے، کہ اس میں نون کی آواز نہیں آ رہی، نون اپنی صفت کو کھو بیٹھا ہے۔ اور ادغام ناقص یہ ہے کہ جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت دوسرے حرف میں شامل کرتے وقت باقی رہ جائے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اب دیکھیے من یعمل، تو یہاں میم کو جب آپ یا سے ملاتے ہیں تو آواز نون بھی دے رہا ہے، تو آواز نون بھی دے رہا ہے، تو نون کی صفت باقی رہی ہے، لہذا یہ ادغام ناقص کہلائے گا۔ یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، صرف اس کو گھما پھرا کے ایک نئے زاویے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادغام تام وہ جہاں دو حروف کو ملاتے ہوئے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے، ادغام تام کہلاتا ہے۔ ادغام ناقص دو حروف کو ملاتے ہوئے پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق بڑا امپورٹنٹ ہے، گرامیٹیکلی آپ اسی طرح اپنے ہاتھ کے ان انگلیوں کی طرف دیکھیں گے۔ اسماء موصولہ کی گردان ہم نے پڑھنی ہے، یہ صرف پورے قرآن مجید میں اور عربی لٹریچر میں اسماء موصول جو ہیں یہ 6 استعمال ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ اب اس میں قریب اور بعید کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس کا معنی جو جن، جس نے، جنہوں اور جن کو، یہ معنی کرتے ہیں ان کے، جہاں یہ الفاظ آ جائیں۔ الذی ہے، اللذان ہے، الذین ہے، اللتی، اللتان، اللاتی یا اللواتی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اس کو بھی دیکھیے، ہم نے پہلی انگلی مذکر کے لیے بنائی تھی اور دوسری مؤنث کے لیے بنائی تھی۔
मुज़क्कर के लिए भी 3 है और मुअन्नस के लिए भी 3 है, और इस उंगली के पोरे भी 3 है, इस उंगली के पोरे भी 3 है। इन 2 उंगलियों पर हम अस्माए मौसूला की गर्दान तैयार करेंगे। सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें मौसूल किसी भी जुमले का नामुकम्मल जुज होता है और इसके बाद वाला लफ्ज या अल्फाज उसका सिला कहलाते हैं। यानी ये अल्फाज जो अब हम गर्दान याद कर रहे हैं, ये और इसके बाद जो लफ्ज या अल्फाज इसका सिला बन रहे होंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर माना सही तौर पर हमारी समझ में आएगा। जैसे आप कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या हर्फ निदा, अय्युहल्लज़ीना, अल्लज़ीना जो है ये इस मौसूल जमा मुज़क्कर, आमनू इसका सिला है। वो लोग, भाई कौन लोग? आगे आमनू वजाहत कर रहा है कि अल्लज़ीना से वो लोग मुराद हैं जो आमनू में दाखिल हैं, ईमान लाने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान ले आए हो, वो लोग जिन्होंने ईमान ले आया, वो लोग, वो शख्स जो ईमान ले आया, जिन्होंने ऐसा किया, जिनको ऐसा कहा गया। ठीक है, मुज़क्कर के लिए आइए गर्दान देखते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, ये 3 याद हो गए। अब अगले 3 देखिए, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लवाती। 2 अल्फाज आते हैं, एक वाव के साथ और एक लाम को लंबा करने के साथ। अल्लती, अल्लताने, अल्लवाती या अल्लती, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती। ये यहाँ लाम को जल्दी पढ़ेंगे दूसरे लफ्ज पर, और तीसरे पर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक है, और इस लफ्ज को नहीं देखिएगा, इसका इमला दुरुस्त नहीं है। ये अल्लाती, इस दूसरे लफ्ज को देखना। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती, अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाती। ये 6 लफ्ज हैं जो इसी तरह कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं, और जहां कहीं भी आए इनका माना जो, जिन, जिसने, जिन्होंने और जिनको, ये इस तरह के मानी करते हैं। वुजू करते वक्त की दुआ हमने पहले पढ़ी थी। अब ये दुआ जो है ये दौराने वुजू की है, दौराने वुजू की। अच्छा, एक और बात बाई चांस जहन में आ गई, आपसे शेयर करता चलूं। एक वज़ू होता है, वज़ू वाव के ऊपर जबर पढ़ते हैं, और एक वुजू होता है, वाव के ऊपर पेश पढ़ते हैं। तो जब वाव के ऊपर पेश पढ़ें तो इससे मुराद इबादत की नीयत से आज़ाए मखसूसा का धोना वुजू कहलाता है। कोई पूछ लेता है मियाँ आप क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जी मैं मुंह हाथ धो रहा हूं। क्यों? इबादत के लिए। और भाई मुंह हाथ धोने का नहीं कहना, उनको वुजू का कहना है। वुजू जो शरीयत ने, जो इस्लाम ने एक टर्म यूज किया है, आप मुंह हाथ धो रहे हो, नो डाउट कि आपका जिस्म साफ हो रहा है, आप साफ सुथरे हो रहे हो, मगर नियत में, जहन में मुंह हाथ धोना होगा तो सवाब मुयस्सर नहीं आएगा। अगर आप वुजू की नियत करेंगे कि मैं हाथ मुंह धो रहा हूं पाकीज़गी के हुसूल के लिए, और इसके साथ अगर मुझे इबादत का मौका मुयस्सर आया तो इसी पाकीज़गी और तहारत के साथ इबादत इलाही बजा लाऊंगा या लाऊंगी, जब ये नियत होगी तो वही आपका आज़ा का धोना, चाहे आप गर्मी की वजह से धो रहे थे, चाहे आप वैसे धो रहे थे, जिस
انداز میں جب نیت یہ ہوگی تو آپ کو اس عمل کا ثواب میسر آئے گا۔ جو وضو واو کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرتے وقت جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو اس کی پروننسیشن کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ پروننسیشن پہ ہم فوکس کریں۔ میں خود بھی ایسے ہی کرتا ہوں اور آپ کو بھی اسی طرح، جیسے جیسے کورس آگے بڑھتا چلا جائے گا ہم لوگ اس میں کچھ قواعد و ضوابط میں میچیور ہوتے چلے جائیں گے تو ہماری انشاءاللہ پروننسیشن کریکٹ ہوتی چلی جائے گی اور میچیور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ وضو نہیں کہنا، اس کو وضو کہنا ہے۔ واو کے اوپر پیش پڑھنی ہے، پھر ضاد کے اوپر بھی پیش پڑھنے ہیں، وضو۔ دعا کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہمیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، میری بخشش فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ جیسے میں یہ اعضائے وضو دھو رہا ہوں یا اعضائے وضو دھو رہی ہوں، اسی طرح ان اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوئے، مولا جس طرح یہ پانی ان اعضاء پر پڑھ کر ان کو صاف کر رہا ہے ظاہری طور پر، تو اپنی رحمت کے تصدق سے ان اعضاء کی باطنی قوت سے ان کو پاک منزہ فرما دے۔ وَوَسِّعْ لِی، ماں اور وسع، وسعت عطا فرما، لی میرے لیے، فی داری میرے گھر میں، اے اللہ میرے گھر کو وسعت عطا فرما دے، وبارک لی، اور تو برکت عطا فرما، لی میرے لیے، فی رزقی میرے رزق میں، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ ان الفاظ پہ بیٹے غور کر کے دیکھیے تو کتنی جامع معنی جو ہے یہ دعا سکھائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ وضو کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جہاں ظاہری پاکیزگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم وہاں باطنی طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، گناہ معاف کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم گھر کی وسعت، خوشحالی، خوشی اور اپنے گھر میں خیر و برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو باوضو رہنے سے پروردگار عالم گھر میں وسعت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ بن رہی ہے نا، تو جہاں لوگ پاکیزہ رہیں گے وہاں اللہ کے ملائک تو آئیں گے جو ان کو مختلف مصائب اور مختلف آلام سے بچائیں گے۔ اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام بات نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے۔ وہ فارسی والے کہتے ہیں عقل مند را اشارہ کافی است، تو عقل مند کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ باوضو رہیں تو اللہ کے ملائک اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کی سنگت میں رہتے ہیں، تو بندہ کتنا فخر محسوس کرتا ہے۔ چار لوگ جاننے والے ہوں وہ پاس بیٹھے ہوں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جی مجھے فلاں کی مجلس میسر ہے، میں تو فلاں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ اور جس کو اللہ کے مقدس ملائک کی صحبت، سنگت، نسبت میسر آ جائے، اس سے اور بخت والا کون ہو سکتا ہے؟ مبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا۔ چلتے ہیں آج کے رکوع کی تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون، یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، الذین اس موصول جمع مذکر آج ہی پڑھا، آمنو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، آمانا آمانا آمنو وہ ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کتبہ کاتبہ سے فعل ماضی مجہول، ماضی مجہول کیسے بنتی تھی کہ فعل فا کلمہ کو ضمہ دے دیتے تھے اور عین کلمہ کو مکسور کر دیتے تھے، تو وہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جاتی تھی۔ کاتبہ تھا اصل میں تو فا کلمہ تھا کاف، اس کو دے دی پیش، اور تا کلمہ تھا عین، اس کو دے دی زیر، تو کاتبہ سے کتبہ ہو گیا۔ آمنو اہل ایمان، کتبہ لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ ابھی ہم نے تجوید پڑھنی تھی، میں نے گرامر شروع کر دی۔ یا ایھا الذین میں یا جو ہے یہ ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یا مدہ ہے۔ آمنو میں الف کے اوپر الف المدیہ صغیرہ، یہاں یہ واو مدہ۔ علیکم میں یا ساکن ما قبل مفتوح، تو یہ یا لین ہے۔ اور سیام میں الف کو لازمی پڑھنا ہے، اگر آپ الف کو نہیں پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ یہ الف اس کو الف مدہ کر کے پڑھنا ہے، سیام سیام نہیں کرنا۔ کما جیسے اس میں الف مدہ ہے، الذین میں یا مدہ ہے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قطب جدن میں سے با ساکن ہے تو قلقلہ واجب ہوگا، آواز لگ کر ٹکرا کر منہ سے باہر نکلے۔ اور تتقون میں واو مدہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ ایاما معدودہ، یہ تا مؤنث کی ہے، تو جہاں تائے مؤنثہ ہو، علامت تانیث ہو، وہ وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ جب ہم یہاں وقف کریں تو تا جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہ ہا بن جائے گی اور اس کی حرکت کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں تا کے نیچے تنوین ہے، تا منون ہے، اس کے بعد فا کلمہ حروف اخفا میں سے ہے، تو پھر یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ایاما معدودہ، دوسری طرح یوں پڑھیں گے کہ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا، اب نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ یہ الف مدہ ہے، یہاں نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے۔ یہ دو حروف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے، ادغام ہو رہا ہے اور قاف میم میں شامل ہو رہا ہے، تو یمونہ میں کسی نہ کسی صورت میں آواز کی حرف کی پچھلی صفت باقی رہتی تھی، ہم اس کو ادغام ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اور ادغام بالغنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ منکم مریدا، تو مریدن میں دواد کے اوپر دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، یہاں نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، حمزہ حروف اظہار میں سے ہے۔ مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आइए चलते हैं इसके लफ्जी और बामुहावरा तर्जमा की तरफ। यहाँ से लफ्जी तर्जमा आपको देखेंगे और जी या अय्युहल्लज़ीना, या हर्फ निदा है, अल्लज़ीना इस्म मौसूल जमा मुज़क्कर, अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना, जो आमनु तीसरा सीगा आमना आमना आमनु, जो ईमान ले आया। कुतिबा की बात पहले हो चुकी, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, अस्सियाम सौम की जमा है रोजे, कमा जैसे, कुतिबा फेल माजी मजहूल पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, जैसे लिखे गए, जैसे फर्ज किए गए, अला पर, अल्लज़ीना इस्म मौसूल जमा मुज़क्कर गायब कह लें या जमा मुज़क्कर कह लें, अल्लज़ीना जो लोग, मिन से कबल पहले, कुम तुम्हारे, जो तुमसे पहले लोग थे, ला अल्लाह कुम, ला अल्लाह शायद, ये हमने माजी की अक़साम में पढ़ा था कि ला अल्लाह भी किसी के शुरू में आता है। कुम ज़मीर मुत्तसिल, का कुमा कुम इसके साथ मिली हुई है। ला अल्लाह कुम शायद के तुम, का कुमा कुम ये जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल, लअल्लकुम शायद के तुम, तत्तकून फेल मुजारे, अलामत मुजारे ता उसके शुरू में आ गई, तत्तकून तुम परहेजगार बन जाओ। ए अहले ईमान, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब इस आयत में दो तीन बड़ी सादा सी और आम फहम बातें मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि ये आयत कैटेगोरिकली रोजे की फर्जियत और रोजे की मकसदियत, ये दोनों चीजें बड़े वाज़े अंदाज में बयान मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यहां तक रोजे की फर्जियत की बात है। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे की मकसदियत बयान की गई है। और कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यहाँ पे साबका शरीयतें और साबका उम्मतों का तौर और तरीका बताया गया है। अब तीन बातें डिक्लेयर हुई इस आयत से। एक तो ये कि हर साहिब ईमान मुकल्लिफ शख्स पर, बालिग शख्स पर रोजा अल्लाह की जानिब से फर्ज है रमजान अल मुक़द्दस का, चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है। दूसरी बात कि ये रोजे सिर्फ इस शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं, बल्कि ये साबका शराए में भी मौजूद थे, साबका शरीयतों में भी मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम इतना कंप्रीहेंसिव दीन है, ये मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है कि जिसमें साबका उम्मतों में जो अहकाम इलाहिया मौजूद थे और वो कयामत तक इंसान की सरफराजी और सरबलंदी के लिए उनमें कोई हिदायत का पहलू मौजूद था, तो वो अहकाम अल्लाह ने इस शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उसी तरह रखे हैं। गो ये शरीयत, इसकी एक खासियत ये है कि ये साबका शरीयतों को मनसूख कर देती है, मगर कुछ अहकाम ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं। मसलन अल्लाह को एक मानना हर शरीयत में अकीदे तौहीद रहा है,
وہ اس شریعت میں بھی موجود ہے. ایمان بالرسالت ہر ایک شریعت میں موجود رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان عقائد کے ساتھ اسی طرح کتب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمانیات کا مکمل سسٹم یہ سابقہ شریعتوں میں بھی اسی طرح رہا ہے. اور یہاں عبادات کی طرف اشارہ ہے تو عبادات میں بھی جو روزہ ہے یہ سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی ہے. اور اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ محض بھوک اور پیاس کی علامت نہیں، بلکہ ہمیں روزہ کے ساتھ ہر وہ عمل انجام دینا ہے جس سے ہمارے باطن کو جلا میسر آئے. پرہیزگاری تقوی کیا ہے؟ تقوی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کرے اور گناہوں سے رکنے کے لیے ہماری مدد کرے. اس باطنی کیفیت کا نام تقوی ہے. تو اب اس ڈیفینیشن میں بہت سارے ایسے امور خود بخود داخل ہو جائیں گے جو ہمیں روزے کی حالت میں انجام نہیں دینے، اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے مقبول ترین عمل اللہ کے حضور ایسے ہوں گے جو ہمیں روزے کے دوران میں ان کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کا کلام ہے نا، جو جس قدر اس میں غوطہ زن ہوگا اللہ کریم اس پر اس طرح معنی اور مفہوم کے جو درجات ہیں اور جو معرفت کے اسرار ہیں وہ اس پر کھولتا چلا جائے گا. اب یہاں دیکھیے اللہ کی عبادت اور ریاضت یہ تو سب لوگوں کو کرنی چاہیے، مگر یہاں اس آیت میں بالخصوص اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جس دل میں موجود ہو تقوی کا پودا اسی دل میں کھل سکتا ہے. تقوی ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. پہلے ایمان کو ذکر کیا پھر تقوی کو ذکر کیا. حصول تقوی منزل ہی اہل ایمان کی ہے. حصول تقوی منزل ہی اہل ایمان کی ہے. ایمان ہوگا تو پھر تقوی کے حصول کی جد و جہد کی جائے گی، کوشش کی جائے گی. تو متقین شخص مبارک ہو ان کو. یہ آیت ان کو دو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، ان کی دو تصدیقیں کر رہی ہے کہ جو متقی شخص ہے وہ متقی تو ہے ہی صحیح، مگر اس کے ساتھ وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس اور چاشنی بھی محسوس کرے گا. کیونکہ تقوی فقط اسی دل میں آتا ہے جو دل نور ایمان سے منور ہو. اور روزہ رکھنے کا حکم ہی اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھری کائنات میں نگاہ قدرت کا انتخاب فقط وہ دل ہے جو نور ایمان سے منور ہوگا، اور خداوند قدوس اس نور ایمان کے متحمل شخص کو، نور ایمان سے منور قلب کو اپنی قدرت کی نگاہ سے منتخب کر کے اس سے کلام فرما رہا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر یا انداز تخاطب ہے، حرف ندا ہے جو قریب بعید سب پر ہے. تو اللہ کے بعد کا تصور تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے انسان ہم اس کی یعنی انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اہل ایمان قربت الہی میں جا کر پھر ان سے نگاہ قدرت ان کا انتخاب فرمانے کے بعد مخصوص لب و لہجے اور اسلوب میں ان کو روزے کا حکم دے رہا. تو جہاں دائی کے لب و لہجے کی بات ہو رہی،
وہاں قربت الہی کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور چشمے تصور میں لائیں کہ روزہ بہت بڑی عبادت کے انجام دہی سے قبل ہی آپ اللہ کی قربت میں ہو، تو جب اللہ کی قربت میں روزے سے پہلے ہی موجود ہو تو اب اس روزے کی برکت سے اللہ کریم کتنی قربت عطا کرے گا، آپ چشمے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، اللہ اکبر، ہر عمل کی جزا وہ جنت کی صورت میں ملتی ہے، مگر روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جہاں جنت تو ملے گی ہی مگر جنت والا اسی عمل کے ذریعے میسر آتا ہے۔ اور ایک اور بڑی لطیف اور ایمان افروز بات یہ لطیف جملے ارشاد فرمائے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے آپ سے پہلے لوگوں پر۔ تو بھئی ہم سے پہلے جہاں امتیں آئی ہیں وہاں اللہ کے مقبول اور محبوب انبیاء اور رسول اعظام بھی تشریف لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں ایسی عبادت آ رہی ہے جس عبادت کو اللہ کے مقبول انجام دیتے رہے، اللہ کے محبوب انجام دیتے رہے۔ آگے انسان کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آخری منٹ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیشہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کے تمام راستے آسان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قلوب کو تقوی کے نور اور نور ایمان سے منور اور معطر فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں ناز کرنے اور فخر کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔